السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں نے اکثر یہ بات کہی کہ بائی پروفیشن آئی واز اے گولڈ اسمتھ. تو سچی بات ہے کہ تھا تو میں بائی پروفیشن ایک گولڈ اسمتھ تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے دوبارہ اس فیلڈ میں آنا پڑے گا. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے میں جویلری کا کام کر تو رہا ہوں, لیکن بنفس نفیس خود ہاتھ سے نہیں کرتا, بلکہ کچھ ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ میری انویسٹمنٹ ہے اور بس وہ کام وہی کرتے ہیں. میں تو کچھ پیسے انویسٹ کیے ہیں, کبھی کبھار آ جاتا ہوں, کبھی وہ آ جاتے ہیں. تو آج اتفاق سے جن دوستوں کے ساتھ میں نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جویلری کے کام میں, تو وہ آئے ہوئے تھے, کافی سارا سامان بھی تھا ان کے پاس. تو مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ میں یعنی اپنے احباب کو بھی, آڈینس کو بھی اس کا تعارف کرواؤں کہ یہ کیا ہے. اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. یہ کام وہی اس سارے کام کو دیکھتے ہیں. اسد بھائی ہیں اور مرتضیٰ بھائی جوگی ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں. اسد بھائی السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا احسان. اسد بھائی آپ تو اچھے بھلے باہر تھے, تو پھر پاکستان بس وہ بھائی نے کہا کہ واپس آئیں اور ادھر اکٹھے کام سٹارٹ کرتے ہیں, تو پھر ادھر آئے. کیا فرق ہے باہر کام کرنے میں اور یہاں پاکستان میں آ کے آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں؟ کیا فرق محسوس کیا؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ کاروبار ہے اپنا, وہاں پہ جاب ہے, جاب کرتے ہیں. یہاں پہ فیملی ہے, فیملی والے ہیں, یعنی وہ ذہنی سکون ہے, سکون ہے یہاں پہ. چاہے کم پیسے ہیں لیکن اطمینان ہے, اللہ کا شکر, اپنے وطن میں ہے. الحمدللہ. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر بچہ باہر جانے کے حوالے سے پر تول رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار کنٹری ہے, یہاں کچھ نہیں ہے, امن سکون نہیں ہے. تو آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک مثال بھی ہیں کہ آپ اچھے بھلے باہر اچھی لائف گزارے تھے, لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ جاب ہی ہے. آپ پاکستان آئے اور پاکستان میں آنے کے بعد آپ نے کام کیا. ظاہر کچھ پریشانی تو ہوئی, لیکن الحمدللہ کوئی کام بھی ہے اس میں بہرحال آپ کو ایک ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے. لازمی بات, مشکلات تو آتی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے رہتی بے ہے. شک. ابھی ماشاءاللہ کام شام ظاہر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ ماشاءاللہ اطمینان سے چل رہا ہے سارا معاملہ. اگر ہم اپنی آڈینس کو بتائیں کہ ہم سے جویلری پرچیز کریں, تو ہم سے جویلری پرچیز کیوں کریں, اور دوسرا یہ کہ وہ دکان سے کیوں نہ پرچیز کریں, یعنی دکان میں خریدنے میں یا ہم سے خریدنے میں کیا, یعنی ہماری آڈینس کو کیا فائدہ ہے؟ ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ دکان سے خریدتے ہیں ان کو پالش اور مزدوری وغیرہ لگتی ہے. مثلاً پالش اور مزدوری کی عام ٹرم تو نہیں ہے, یہ تو آڈینس کو پتہ ہی نہیں چلے گی کہ یہ کیا ہوتی ہے. مطلب کہ جیسے کہ ہم 1 گرام کی سپوز ایک انگوٹھی لیتے ہیں, اس کے اوپر 1 گرام پالش اور مزدوری کی صورت, ایک تولے کی اگر انگوٹھی لیتے ہیں, ایک انگوٹھی لیتے ہیں, تو اس پہ کم از کم 500 ملی 600 ملی انہوں نے پالش اور ویسٹ وغیرہ. مثلا فرض کریں نا کہ آپ نے ایک انگوٹھی بنائی ہے, اس انگوٹھی کو آپ نے سونے کو میلٹ کیا ہے, اس کی ایک رنگ بنی ہے, اس کو پالش کیا ہے, جو بھی آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے, اس سے اگر کوئی سونا ویسٹ ہوا ہے تو میں وہ سونا کیوں دوں, جبکہ آپ مجھ سے سونے کے پیسے بھی لے رہے ہیں, اس کے اوپر مزدوری بھی لے رہے ہیں, تو پالش کا کیا چکر ہے اس کے ساتھ؟ بیسیکلی یہ بس منوپلی ہوتی ہے دکانداروں کی جو کرتے ہیں. ادروائز ہم تو ہول سیل کا کام کر رہے ہیں نا, ہول سیل کے کام میں تو وہ ہم بڑے چھوٹے سے مارجن کے اوپر دکاندار کو دے دیتے ہیں سامان. یعنی آپ پالش چارج نہیں کرتے؟ ہم پالش چارج نہیں کرتے. یہ پھر دکاندار ہیں وہ اپنا مطلب کہ جو انہوں نے ظاہر ہے وہ لائٹنگ ہے, ان کی ڈیکوریشن ہے, وہ ٹپ ٹاپ ہے, انہوں نے ظاہر ہے وہ سارے اخراجات, لیکن پھر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کسٹمر کے ساتھ زیادتی ہے؟ کیونکہ فرض کریں کہ اگر 10 تولے سونا ہے تو 10 تولے سونے کے اوپر 10 گرام تو سیدھی پالش ہے. جی بالکل سیدھی پالش ہے. اب یہ 10 گرام کس کو جائے گا, یعنی نہ مجھے آ رہا ہے, تو جب میں اچھا ایک تو لیتے ہوئے 10 گرام کی پینلٹی ہے مجھے, اس کے بعد دوسرا پھر یہ ہے کہ جب میں آپ کو دینے جاؤں گا تو اس میں تو پالش کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے نا, مزدوری کا بھی اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہوگا. تو اگر میں نے 21 کیرٹ لیا تو 20 کیرٹ میں آپ مجھ سے جو ہے اس کو ریٹرن بیس میں لیں گے, ایک یعنی کیرٹ مزید کم ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بہرحال یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ زیادتی ہے.
فرض کریں ہم آپ سے اگر پرچیز کرتے ہیں تو آپ 1 تولے کے اوپر کیا چارج کرتے ہیں؟ ہم تو اس کے اوپر کوئی بھی نہیں چارج کرتے, یعنی پالش کوئی نہیں, مزدوری کیا چارج کرتے ہیں؟ مزدوری جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہی کرتے ہیں ہم چارج. یعنی 21 کیرٹ کا ہے تو آپ اس کو 23 کیرٹ میں دیتے ہیں؟ جی, جو آپ 23 کیرٹ میں دیتے ہیں, ساتھ میں کیش مزدوری کوئی نہیں. اور اگر سٹون ہے, ہیوی سٹون ہے, بعض اوقات سٹون بھی سونے کے وزن کے ساتھ آ جاتے ہیں, مائنس کر دیتے ہیں. جو ہیوی سٹون ہے, سٹون جو ہے وہ اس میں مائنس جو ہیوی والے ہیں. مزید اس کے ساتھ آپ کیا سروس دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم یہ ہے کہ جیسے آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ تک یہ سروس پہنچا سکتے ہیں. ادروائز رنگ میں آپ مجھے دکھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں, اور جی الحمدللہ. تو اس میں ہم آپ کو مطلب کہ یہاں تک جو آپ کے بہت اچھے قریبی کلائنٹ ہوں گے, ہم ان تک بھی یہ بھیج سکتے ہیں یا آپ کے تھرو بھجوا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اتنا سامان لے کے لانا لے جانا یہ ایک رسکی بھی ہے, لیکن کوئی قریبی جان پہچان والے ہوں تو ان کو جو ہے وہ. یہاں دوسرا آپشن کیا ہے رنگ محل میں آپ کا؟ ہمارا رنگ محل میں کارخانہ ہے, وہاں پہ آ جائیں, وہاں پہ پسند کر لیں اور لے سکتے ہیں وہاں پہ بھی. ہاں وہاں ذرا تھوڑا مشکل ہے, یعنی گلیوں میں آنا, لیکن یونیک ہے یہ, ویسے عام نہیں ہے کیونکہ یہ اٹیلین سٹائل ہے. ہاں یہی میں آپ سے پوچھنے لگا, یہ ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے اور اتنا سموتھ اور سٹون سیٹنگ ایسی کمال کے. یہ جس مشینری پہ کام ہو رہا ہے یہ بڑی ایکسپینسو مشینری ہے. کیا یعنی اس میں سونا ڈال دیتے ہیں تو باقی سارا کچھ وہ خود ہی بناتی ہیں؟ ہاں جی, پہلے اس میں مشین میں نگینے بھی لگتے ہیں, وہ بھی مشین ہی لگاتی ہے. اچھا, پہلے نگینے لگتے ہیں اس کے بعد کاسٹنگ ہوتی ہے؟ جی, اس کے بعد کاسٹنگ ہوتی ہے. یہ ہاتھ کی جڑائی نہیں ہے, یہ مشین ہے. ٹوٹل اٹیلین اور سنگاپوری سٹائل ہے یہ. اچھا, امپورٹڈ سارا ہے, تقریباً امپورٹڈ ہے یہ والا. اچھا اچھا اچھا. اور یہ پاکستان میں بھی اتنا عام نہیں ہے, بس ایک آدھا ہی. میں وہی دیکھ رہا تھا کہ سنگاپوری سٹائل ہے اور کیا ماشاءاللہ فنشنگ ہے اس کی, اور کمال ہے یہ. تو اس میں میرا خیال ہے ویسٹ بھی کم ہوتا ہوگا, وہ مشین کے ذریعے جو بنتا ہے اس میں ویسٹ تو کم ہوتا ہے, لیکن اس کی فنشنگ ہی جو ہے نا وہ بھی بہت کاسٹلی ہے. ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت برکت عطا فرمائے, رزق حلال عطا فرمائے اور کثیر عطا فرمائے. ناظرین, ایک تو ماشاءاللہ ان کی خوبی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دینی مسائل پوچھتے رہتے ہیں کہ عبدالواحد بھائی شرعی طور پہ یہ جائز ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ مارجن بہت کم ہے. MBA میں ایک ٹرم پڑھائی جاتی ہے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ, اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا ایک اونٹ, آپ نے جب تجارت شروع کی تو اس وقت آپ کے پاس چند ایک کھجوریں تھیں. جب مواخات مدینہ ہوا اور مواخات مدینہ میں جو عبد الرحمن بن عوف کے دوست بنے, بھائی بنے, تو انہوں نے کہا کہ میاں میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر تم لے لو, ایک گھر میں لے لو. میری 2 بیویاں ہیں, جس کو کہتے ہو طلاق دے دیتا ہو, تم اس سے شادی کر لو. 2 روٹیاں کھاتا تھا, ایک روٹی تم, ایک میں کھاؤں گا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری چیزیں نعمتیں مبارک کرے. مجھے یہ بتاؤ کہ مدینے کا بازار کہاں پہ ہے؟ کچھ مزدوری کی, کھجوریں ملی, کھجوروں کو جو ہے وہ انہوں نے فروخت کیا, اس کے بعد پھر نئی کھجوریں لیں, پھر فروخت کیا. کرتے 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 اللہ نے ان کے رزق میں اس قدر برکت عطا فرمائی. ایک وقت ایسا تھا کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو قافلے کا ایک اونٹ ایک شہر کے کونے میں تھا, آخری اونٹ شہر کے دوسرے کونے میں تھا. اتنا بڑا قافلہ تھا. تو کسی نے پوچھا کہ عبد الرحمن, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتنا مال آپ کو عطا فرمایا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی کیا حکمت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی ادھار مال نہیں لیا, ادھار بیچا نہیں, یعنی نقد پہ کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں منافع نہایت کم رکھتا ہوں, یعنی کم پروفٹ کے ساتھ سرکولیشن بڑھتی ہے, عوام الناس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. مثلا ایک انگوٹھی ہے, اس کے پیچھے اگر آپ 20,000 روپے کما رہے ہیں تو شاید رات تک ایک ہی انگوٹھی بکے گی. لیکن اگر ایک انگوٹھی ہے, اس کے پیچھے آپ 1,000 روپے کما رہے ہیں تو رات کو 20 انگوٹھیاں بک جائیں گی. لوگوں کو بھی لینے میں آسانی ہوگی, اور آپ کو بجائے یہ کہ کم نفع ہونے کے آپ کا جو سیل ہے زیادہ ہوگی اور کئی گنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ میں نقد پہ جو ہے وہ کاروبار کرتا ہوں, دوسرا یہ کہ میں پروفٹ مارجن جو ہے وہ بہت کم رکھتا ہوں, تیسرا انہوں نے کہا کہ میں بیچا ہوا مال واپس لے لیتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی 1-2 چیزیں تھیں, لیکن بنیادی چیزیں یہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے مال میں برکت عطا فرمائی. تو ماشاءاللہ ہم ان کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے کام میں, کاروبار میں بہت برکت عطا فرمائے, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو ناظرین, میں کوشش کروں گا کہ اس کے نیچے میں ان احباب کے جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر بھی دے دوں, اور اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ان کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں.
باقی چونکہ میں ماشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں تو اگر 21 کیرٹ کا بتائیں گے تو 21 کیرٹ ہی ہوگا, ادروائز عبدالوارث اس کا ذمہ دار ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, مددگار ہو, اور اللہ ہمیں رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.